رب کے ناراض ہونے کا کھٹکا جو خدشہ دل میں وہ بھی ختم کر دیا جائے گا. کہا جائے گا رب بھی سلامتی کے بول رہے ہیں, آج میں خوش ہوں. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. حدیث شریف میں آیا اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے جنتیوں تمہیں کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے یا ربنا پروردگار ہمیں کیا چاہیے؟ الم تنجنا من النار الم تدخلنا الجنہ الم تبید وجوہنا. پروردگار کیا آپ نے جہنم سے ہمیں نہیں بچا لیا, نجات نہیں دے دی, جنت میں داخلہ نہیں دے دیا, ہمارے چہروں کو سفید سرخرو کامیاب نہیں بنا دیا؟ اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ جنت کی نعمتیں ہیں, مزے کر رہے, کوئی کسی قسم کی ہمارے دل میں اب خواہش نہیں ہے. تو پروردگار کہیں گے الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. آج میں تم پر اپنی رضا خوشنودی اتار رہا ہوں. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سب سے خوش ہوں, آج کے بعد کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوں گا. تو جنتیوں کو اس سے بڑھ کر حدیث میں آیا کہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 سے کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو آیتیں پچھلے درس میں ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال تمہیں دیا ہے اور تمہیں غنی اور مالدار خوشحال بنایا ہے, اس میں سے اللہ کے محتاج اور ضرورت مند بندوں پر خرچ کرو. اللہ نے تمہیں ذریعہ اور واسطہ بنایا ہے اپنے مال کو ان تک پہنچانے کا. تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں دیں؟ کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اگر اللہ چاہے تو ان کو کھلا دے, ان کو پلا دے, ان کو خوشحال بنا دے. اللہ ہی ان کو فقیر و تنگ دست رکھنا چاہتا ہے, نہیں کھلانا چاہتا تو ہم کیوں کھلائیں؟ تو چونکہ غریبوں کی مدد کرنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں آخرت میں دوں گا. مرنا ہے سب کو اور مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے, زندہ ہونا ہے, اور وہاں سب محاسبہ اعمال ہوگا, حساب کتاب ہوگے, وہاں سب کچھ بدلا دیا جائے گا. تو چونکہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے اس لیے آج جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو جو وہ مذاقیہ انداز میں کہتے تھے جس کو استہزاءً کہیے, تحکماً, مذاق کے لہجے میں, انداز میں, یا استہزاء کی ٹون میں وہ کہتے تھے کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے, قیامت آئے گی, یہ کب ہوگی یہ بتاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ قیامت برپا کرنا, ساری مخلوق کو ختم کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں. انسان جو کام کرتے ہیں دنیا میں تو کسی چیز کی تعمیر کرنا, کسی چیز کو بنانا یہ بھی بہت مشکل کام ہے, اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے. اور کسی چیز کو بگاڑنا ہے اس میں اتنا وقت تو نہیں ہوتا, لیکن کوئی بہت بھاری بھرکم چیز ہو اس کو ختم کرنا ہو تو بہرحال کچھ نہ کچھ مدت درکار ہوتی ہے. کسی پہاڑ کو اس کو توڑ کے زمین کے ہموار کرنا ہو, برابر کرنا ہو تو بہرحال وقت لگتا ہے, پیسہ لگتا ہے, مشینیں لگانی پڑتی ہے, بارود اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور بہت محنت اور وقت کے بعد جا کے زمین کے لیول پہ وہ چیز آتی ہے. تو انسانوں کے لیے کسی چیز کو بنانا یا ختم کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے.
اللہ فرما رہے ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنی بڑی دنیا ہے، یہ پورا عالم ہے، یہ کیسے فٹافٹ ختم ہوگا؟ تو اللہ فرما رہے ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. یہ لوگ نہیں دیکھ رہے، نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا جو ان کو آ پکڑے گی اور وہ آپس میں بحث کر رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے. ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں، ایک زوردار چیخ ہوگی اور سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، آن کی آن میں سب کو ختم کر دیا جائے گا. حدیث شریف میں اس کی وضاحت آئی، اس کی تفصیل آئی کہ فرشتہ قرن کو یعنی سور کو جو سینگ کی شکل کا ہے اس کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہ اس سور میں پھونکے گا، آواز لگائے گا اور وہ آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی چلی جائے گی اور اتنی خطرناک بن جائے گی کہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، جس کے لیے دوسری جگہوں میں صعق کا لفظ آیا ہے، یصعقون کا لفظ آیا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. تو قیامت اچانک آ جائے گی، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مدت درکار نہیں ہے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. جب آ جائے گی تو پھر ان کو موقع نہیں دیا جائے گا، نہ وہ وصیت کر سکیں گے، نہ کسی بات کی تاکید کر سکیں گے، نہ کوئی کسی چیز کے سلسلے میں کسی کو مشورہ دے سکیں گے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار موت اچانک آ جاتی ہے، زلزلوں میں لوگ دب جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں اچانک ختم ہو جاتے ہیں، یا برین ہیمریج ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، اچانک انسان چلا گیا. لیکن عام طور پر موت آنے سے پہلے موت کی نشانیاں سامنے آتی ہیں اور اس سے انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھائی اب میں اس دنیا سے جانا والا ہوں. تو جو کچھ اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ وصیت کرتا ہے، بیٹوں کو وصیت کرتا ہے کہ بیٹا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور فلاں کا خیال رکھنا ہے، اور فلاں یہ کام کرنا ہے. وصیت کا موقع ملتا ہے، لیکن قیامت اچانک آئے گی. اور اسی لیے قیامت کے انکاری لوگ ہمیشہ یہ پوچھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اگر آپ سچے پیغمبر اور رسول ہیں تو ہمیں بتائیے کہ قیامت کا جو ایکوریٹ ٹائم ہے، بالکل فکس ٹائم بتائیے کب آئے گی. تو اللہ نے اس کو بار بار قرآن میں بیان فرمایا، لا یجلیھا یسألونک عن الساعہ. یہ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیے لا یجلیھا لوقتھا الا ھو. اللہ کے علاوہ اس کے وقت کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. یہ ان 5 غیبی علوم میں سے ہے، غیبی امور میں سے ہے، 5 اہم چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بتایا. لا نبی مرسل ولا ملک مقرب. اللہ نے اپنے کسی حبیب، بندے، پیغمبر، رسول کو بتایا ہے اور نہ کسی مقرب نزدیکی فرشتے کو بتایا ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری. یہ جس کو مفاتیح الغیب کہا گیا، غیب کی کنجیاں، ان میں سے ایک قیامت کا علم بھی ہے، اس کا صحیح ٹائم. ہاں نشانیاں بتائیے کہ دنیا میں قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ہوگی. جیسے آج ہی ایک حدیث نظر سے گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی تو اس میں بیان فرمایا کہ 4 چیزیں قیامت سے پہلے اٹھا لی جائے گی. زمین سے برکت اٹھا لی جائے گی، اور حاکموں سے، کرسی والوں سے انصاف اٹھا لیا جائے گا، اور عورتوں سے حیا و شرم اٹھا لی جائے گی، اور مردوں کے سر سے غیرت کا تاج اٹھا لیا جائے گا. یعنی کسی کو کوئی غیرت نہیں رہے گی. پہلے کوئی ناگوار چیز پیش آتی تھی، مرد کو غیرت آتی تھی کہ یہ کیسے پیش آ گئی ہے، کو سب کچھ ہو رہا ہے، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، بے شرمی کے کام ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی غیرت نہیں آئے گی. تو یہ نشانیاں تو بتائی، بے شمار نشانیاں حدیث میں آئی، لیکن قیامت کا جو بالکل فکس ٹائم ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. اور اس لیے نہیں بتایا تاکہ ہر وقت بندہ اس کی تیاری میں رہے اور اپنے آپ کو پاک و صاف کرتا رہے، توبہ تائب کرتا رہے اور اپنی زندگی کو، اپنے معاملے کو صحیح رکھے. تو اللہ نے فرمایا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. نہ وہ وصیت کر سکیں گے، وصیت کا موقع انہیں ملے گا، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ پائیں گے. حدیث میں اس کی تفصیل آئی
قیامت اچانک آئے گی، اس طرح اچانک کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، کاروباری بازار میں مشغول ہوں گے، کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی میں مشغول ہوگا، اونٹوں والا اپنے اونٹوں کے کاموں میں مشغول ہوگا۔ حدیث میں آیا کہ دو آدمی بیٹھے ہوں گے دکان میں، ایک دکان والا اور خریدنے والا، خریدار، اور دکان والے نے یوں کپڑا یا نشر ثوبہ، اپنا کپڑا یوں پھیلا رکھا ہوگا، اور کپڑا خریدنے والا اس کو جانچ رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے، معاملہ مکمل نہیں ہوگا کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹوں کے لیے حوض بنائے گا، پانی کے لیے حوض بن کر تیار ہوگا، ابھی پورا اس کو لیپ نہیں پائے گا یا پلاسٹر نہیں کر پائے گا، اور پانی پلانے کا موقع نہیں ملے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ایک آدمی رفع اکلتہ الی فی، کھانا کھانے بیٹھا ہوگا اور پلیٹ سے لقمہ اٹھا کے یا منہ تک وہ لے گیا ہوگا، منہ میں نہیں ڈال پائے گا کہ سور پھونکا جائے گا، اس کو وہ لقمہ کھانے کا بھی موقع نہیں ملے گا، کسی چیز کا موقع اس وقت نہیں دیا جائے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، موقع دیا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اجل وقت مقرر، موت بھی ہے، اجل قیامت کا وقت مقرر بھی ہے۔ موت چھوٹی قیامت ہے، وہ بڑی قیامت ہے، تو یہ جب آ جائے گی تو نہ ایک قدم آگے جا سکیں گے نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ یہ دوسرے سور کا تذکرہ ہے، دو سور پھونکے جائیں گے، پہلا سور اس پوری کائنات کو ختم کرنے کے لیے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے کہ دونوں سوروں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ پہلے سور میں سب کو ختم کر دیا جائے گا، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب اپنے آرام گاہوں سے کہیے، قبروں سے کہیے، یہاں اجداث کا لفظ آیا ہے، قبر آرام گاہ، تو اس سے وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے، الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف بھاگیں گے۔ نسل کے معنی آتے ہیں یاجوج ماجوج کے لیے بھی قرآن میں 17ویں پارے میں لفظ آیا ہے، وہاں بھی یہ ینسلون من کل حدب ینسلون آیا ہے۔ تیزی کے ساتھ رب نے جہاں حاضر ہونے کو کہا، یعنی میدان محشر کی طرف اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کے لیے بھاگیں گے۔ جس طرح شکاری اپنے شکار کی طرف یا جال کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، آجا تیر جس طرح اپنے نشانی کی طرف تیزی کے ساتھ جاتا ہے، اس تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہیں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت، یہ ہمیں ہماری آرام گاہوں سے، سونے کی جگہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ ہم تو انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا انکار کرتے تھے، اور یہ واقعی ہو گیا، ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا دیا، یہ کس نے کیا ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہا جائے گا یہی تو وہ چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ شفقت والی، رحمت والی، رحم والی ذات تھی جس نے قیامت سے پہلے تمہیں بتا دیا تھا اور اس کے بارے میں متنبع کر دیا تھا، اور اس کے پیغمبروں اور رسولوں نے سچ بات کہی تھی کہ بھائی یہ دنیا ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ان کی بات سچی نکلی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، بس یہ ایک چیخ تھی اور سب کے سب رب کے سامنے حاضر کر دیے گئے، یا ایک چیخ ہوگی اور سب کے سب رب کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، اور پھر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا آج انصاف کرنے والے رب نے میزان قائم کی ہے، ترازو قائم کی ہے، اور آج کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی نیکی کی تھی اور نامہ اعمال میں لکھی نہیں ہوئی ہے اور آج تولی نہیں جا رہی، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کسی نے کوئی جرم کیا نہیں اور اس کے کھاتے میں جرم لکھ دیا گیا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے، دنیا میں تو ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں اور سزا سے بچ جاتے ہیں، اور جو بیچارے بے گناہ ہوتے ہیں
پولیس اپنے خانہ پوری کرنے کے لیے ان کو پکڑ کے لے کے چلی جاتی ہے، لیکن رب رحمان کے یہاں کسی قسم کی زیادتی اور کسی قسم کا ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے جو نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا اور جو برائی کی ہوگی اس کا انجام بھی وہ بھگتے گا۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، قیامت کا تذکرہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تذکرہ، پھر اس کے بعد چونکہ قرآن کا یہ خاص انداز ہے، جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں کفر کا تذکرہ ہے، جہاں توحید کا ذکر ہے وہاں شرک کا بھی ذکر ہے، جہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہے وہاں اہل کفر کا بھی تذکرہ ہے، اور جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر ہے۔ مرنے کے بعد ٹھکانہ دو ہی ہیں، یا تو جنت ہے آرام کی جگہ، یا جہنم ہے جو جیل ہے، اللہ کی تیار کردہ سزا کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے پہلے جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ جنتی لوگ آج اپنے مشغلے میں ہوں گے، فاکہون، دل لگیاں کر رہے ہوں گے، جیسے دوست یار بیٹھتے ہیں اور کوئی کھانے پینے کی چیز کا دور چلتا ہے اور پھر ہنسی مذاق کرتے ہیں، دل لگیاں کرتے ہیں، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، اسی طرح جنتی لوگ مزے میں ہوں گے۔ شراب طہور کا جب دور چلے گا، پاکیزہ شراب کا جنت کا، تو وہ چاہے وہاں سارے جنتی ہوں، یہاں پر چونکہ ہم و ازواجہم کا ذکر ہے، جنتی مرد اور ان کے جوڑے یا ان کی بیویاں، یہ مزے میں ہوں گے، شغل میں ہوں گے، دل لگی کی باتیں کر رہے ہوں گے، سایوں میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک متکئون۔ اریکہ، ارائک کہتے ہیں مسند کو، مسہری کو، پلنگ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن آج کل جو صوفہ سیٹ اور مسہری ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ اریکہ، یعنی ایسی مسہری جس میں ٹیک اور سہارا لگانے کا سارا سامان ہو، بلکہ یہ عربی لفظ ہے۔ عرب علماء جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایسی مسہری جس میں پردے بھی ہوں، جیسے آج کل ہوٹلوں میں اس طرح کا انتظام ہوتا ہے، یا شادیوں میں بھی انتظام ہوتا ہے، خاص طور پر دلہا دلہن کے لیے اس طرح خاص سجایا جاتا ہے جس میں پردے جیسے لٹکے ہوئے ہو، اس کے لیے ارائک، اریکہ اس کی واحد ہے، استعمال ہوتا ہے۔ سایوں میں ہوں گے اور مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ٹیک لگا کر خوش گپیوں میں، مزے میں باتیں کر رہے ہوں گے، اور جنت میں جنتیوں کے لیے میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز ہوگی جو وہ طلب کریں گے، جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی، اس لیے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ دنیا جو ہے نا، دنیا میں کسی انسان کی تمنائیں، آرزوئیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اس کے لیے نہیں بنی ہے۔ بڑے سے بڑا انسان، مالدار سے مالدار انسان آپ دنیا میں دیکھ لیں، بڑے سے بڑا حکمراں، جہانگیر ہو، جہانگیر کا مطلب پوری دنیا کو لینے والا، دنیا پر قبضہ کرنے والا، حکومت کرنے والا، اس کی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اس دنیا میں کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، خواہشیں پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، اس لیے یہاں تو دل میں کھٹکا ہی رہتا، ابھی یہ نہیں ملا، ابھی وہ نہیں ملا، کتنا سب کچھ اللہ دے دے پھر بھی انسان کی دل میں یہ کسک باقی رہتی ہے، کمی رہتی ہے، ابھی یہ نہیں ملا ہے۔ لیکن جنت میں ساری خواہشیں پوری کر دی جائے گی۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ رب کی مرضی پوری کرنے کا نام ہے، جگہ ہے، اور جنت جو ہے وہاں رب کی مرضی اور خواہش کو پوری کرنے والوں کی خواہش و مرضی پوری کرنے کی جگہ اور ٹھکانے کا نام ہے۔ اس لیے وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، وہاں جو کچھ مانگیں گے جنتی، جو ان کی طلب ہوگی، ڈیمانڈ ہوگی، وہ ان کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا، سلامتی، سلامتی کے بول سننے کو ملیں گے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ سلامتی کا مطلب اللہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت۔ ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں، ہم سے پوچھا جائے تو کیا کہ بھائی اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر حضب کھٹکا، کوئی انسان آج راضی ہے، خوش ہے، کھٹکا لگا ہے، کل ناراض ہو جائے، کل انبن ہو جائے، کچھ کو مخالفت ہو جائے۔ دنیا نامی یا فارسی میں کسی نے کہا کہ جنت کے سلسلے میں کہا کہ جنت آجا کے آزار نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی،
کوئی تکلیف، نہ جسمانی تکلیف نہ روحانی تکلیف. یہ جو ٹینشن ہے، گھٹن ہے، یہ اس کو روحانی کفت، روحانی تکلیف کہتے ہیں. روحانی اذیت، تکلیف، پریشانی بھی نہیں ہوگی، جسمانی تھکاوٹ اور پریشانی بھی جنت میں نہیں ہوگی. یہ صرف جنت کی خصوصیت ہے. دنیا میں آپ دیکھیے آج صحت ہے تو بیماری کا کھٹکا لگا ہوا ہے. آج آپس میں دو دوست خوش ہیں، میاں بیوی خوش ہیں، ناراضگی کا، مخالفت کا کھٹکا لگا ہوا ہے. آج مال ہے، فقیری کا کھٹکا لگا ہوا ہے. لیکن جنت میں سارے کھٹکے ختم، یہاں تک کہ رب کے ناراض ہونے کا کھٹکا جو خدشہ دل میں، وہ بھی ختم کر دیا جائے گا. کہا جائے گا رب بھی سلامتی کے بول رہے ہیں، آج میں خوش ہوں. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. حدیث شریف میں آیا اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے جنتیوں تمہیں کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے یا ربنا پروردگار ہمیں کیا چاہیے؟ الم تنجنا من النار الم تدخلنا الجنہ الم تبید وجوہنا. پروردگار کیا آپ نے جہنم سے ہمیں نہیں بچا لیا، نجات نہیں دے دی، جنت میں داخلہ نہیں دے دیا، ہمارے چہروں کو سفید سرخرو کامیاب نہیں بنا دیا؟ اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ جنت کی نعمتیں ہیں، مزے کر رہے، کوئی کسی قسم کی ہمارے دل میں اب خواہش نہیں ہے. تو پروردگار کہیں گے الیوم احل علیکم الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. آج میں تم پر اپنی رضا خوشنودی اتار رہا ہوں. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سب سے خوش ہوں، آج کے بعد کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوں گا. تو جنتیوں کو اس سے بڑھ کر حدیث میں آیا کہ کسی چیز سے خوشی نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے. تو رب رحمان کی طرف سے سلامتی کے بول بولے جائیں گے، اللہ کی طرف سے یا تو ڈائریکٹ یا فرشتوں کے واسطے سے، جیسے کہ قرآن میں دوسری آیات میں آیا کہ الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یہ تو جنتیوں کا تذکرہ ہوا. اس کے ساتھ اللہ نے پھر اب جہنمیوں کا بھی ذکر فرمایا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. قیامت تو قائم ہی اسی لیے، چھٹائی، قیامت میں چھٹائی ہوگی اور قیامت ہے ہی اسی کے لیے. یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ سب کو دے رہا. یہاں اگر اللہ چھٹائی کر دیتا تو سب مسلمان ہو جاتے، سب فرما بردار ہو جاتے، سب ایمان لے آتے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زمین سب کے رہنے کے لیے بنائی. ایک ہی سورج کی روشنی سے ایمان والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، کافر کے لیے بھی وہی روشنی ہے. جو دھرتی ایمان والے کے لیے جو چیز اگاتی ہے، کفر والے کے لیے وہی چیز اگا رہی ہے. یہاں کسی چیز میں اللہ نے فرق نہیں کیا. اللہ اگر فرق کرتا نا تو گویا سب کو ایک طرح سے فورس ڈالتا سب پر کہ بھائی ایسا کرو. دیکھو ایمان والے کا ایک کھیت ہے، پاس میں کفر والے کا ہے. ایمان والے کے ہاں بہترین کھیتی ہو رہی ہے اور کافر کے یہاں نہیں ہو رہی ہے، تو کافر کہتا ہے یار یہ چیز ٹھیک ہے، اسی کو اختیار کر لیتے ہیں. یہاں اللہ نے چونکہ امتحان گاہ، آزمائش گاہ، ایگزام کی جگہ بنایا، یا امتحان ہو رہا ہے، اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے. یہاں سب کے لیے برابر ہے، ایک ہی کالونی میں سب رہ رہے ہیں. الگ الگ کالونیاں نہیں بنائی، کافروں کے لیے الگ، مومنوں کے لیے الگ، اور نیکوں کے لیے الگ، برے لوگوں کے لیے الگ، ایسا نہیں بنایا. ہاں وہاں پر چھٹائی ہوگی، کہا جائے گا اے مجرمو. مجرم کون؟ ظلم کرنے والا مجرم. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، تو شرک جرم ہے، کفر جرم ہے، معاصی گناہ جرم ہیں، بدعات جرم ہیں، اور اس طرح آگے آپ تفصیل سے چلے جائیں. یہ سب چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں اور ان کو کر رہا ہے انسان، یا اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے. امتثال اوامر نہیں ہے، اجتناب نواہی نہیں ہے، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں کر رہا، یہ بھی جرم ہے. اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچ نہیں رہا ہے، ان سے اعتراض نہیں کر رہا ہے، تو یہ بھی جرم ہے. تو مجرموں سے کہا جائے گا آج الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اللہ کہیں گے آج چھٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ. کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا اے آدم کی اولاد کہ شیطان کی پوجا مت کرنا، شیطان کی عبادت اور پرستش نہ کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے روحوں کی شکل میں سب سے وعدہ لیا تھا، جس کو عہد الست کہتے ہیں، یوم الست کہتے ہیں. 9ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے گواہی دی تھی کہ ہے آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کو ہی ایک اکیلا معبود مانیں گے. اور پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے، سمجھانے والوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے اس نصیحت کو اور اس عہد کو دہرایا۔ پیغمبر آتے رہے، رسول آتے رہے، اور وہ کہتے رہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اور شیطان کے پیچھے مت لگو، انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے جھانسے میں مت آنا اور اس کی گمراہی میں مت پڑنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا، آدم و حوا کو، کہ لا یخرجنکما من الجنت فتشقا، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے ورغلانے میں مت آنا، یہ پھنسا دے گا تمہیں، ورنہ جنت سے نکال دے گا اور شقاوت میں پڑ جاؤ گے، پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ اور آدم کی اولاد سے پیغمبروں کے ذریعے سے یہی کہا گیا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی پوری کوشش اور جد و جہد یہ ہوئی ہے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اپنا گروہ بڑھانا چاہتا ہے، اپنی جماعت بڑھانا چاہتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ بھی دہکتی ہوئی آگ والے یعنی جہنم والے بن جائیں۔ اس کی پوری کوشش یہی ہے۔ آدم کو جب کہا اس کے جھانسے میں مت آنا، تو اس موقع پر اسی نے قسم کھائی تھی، اس کو داندہ درگاہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اس نے کہا تھا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تمہیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش میں اس سے بچ کے رہنا، کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور صرف میری عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی توحید کا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم سے پہلے بہت ساری مخلوق کو اس نے گمراہ کر دیا ہے۔ ہمیشہ دنیا کی بڑی آبادی آپ دیکھیے، آج بھی دیکھیے، اگر 5 ارب لوگ اس دھرتی پر رہتے ہیں، آبادی میں رہتے ہیں، تو اس میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ 1 ارب، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ سچے پکے موحد ہوں گے اور اللہ کے صحیح فرما بردار ہوں گے، باقی اکثریت جو ہے نا وہ شرک و کفر میں مبتلا لوگ ہیں۔ 1 ارب اگر آپ مان لیں تو دنیا کی 4 ارب آبادی آج بھی گمراہی پر ہے، اور یہ گمراہی میں ان کو ڈالنے والا شیطان ہے۔ پہلے بھی لوگوں کو گمراہ کیا اور تمہیں بھی یہ گمراہ کرے گا۔ فلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، پھر مجرموں سے کہا جائے گا تم جس جہنم کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے تھے۔ یہ چند آیتوں کے بعد، 1 درس یا 2 درس کے بعد وہ آیات آ رہی ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ حضور علیہ السلام کے پاس غالباً نضر بن حارث مکے کا ایک چودھری آیا، مکے کی پرانی قبرستان سے بوسیدہ ہڈی لے کر، اور اس نے اس کو یوں کیا، بالکل چھوڑا کیا، ثم نفخ فی، پھر اس میں پھونکا اور کہا محمد تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ دیکھو یہ ہڈی بوسیدہ ہو گئی اتنی کہ یہ بالکل آٹے کی طرح ہو گئی اور اس طرح اڑ گئی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کون زندہ کرے گا؟ اپنی خلقت پر، اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا کہ تو بھی کچھ نہیں تھا، یہ چیز بھی کچھ نہیں، ہو گئی، ختم ہو گئی، تو بھی تو کچھ نہیں تھا، تجھے نیز سے ہست ملے آیا، یعنی تو نہیں تھا، تجھے وجود بخش دیا۔ تو ایک مرتبہ وجود بخشنے کے بعد، ایک چیز کو ایک مرتبہ بنانے کے بعد دوبارہ بنانا اور پیدا کرنا تو کچھ مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے سورہ یاسین کے آخر آیات ہے، اس میں اللہ نے اور اپنی قدرت کو بتایا کہ ہم کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، وہ دلیلیں دیے۔ تو قیامت کے منکرین، دوبارہ جی اٹھنے کے لوگ منکر تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ جو مقولہ مشہور ہے کہ بابر بائش کو اس عالم دوبارہ نیست، بابر زندگی کے مزے اڑا لو، عائش کر لو، کس نے دیکھی ہے دوسری زندگی؟ آج بھی دنیا کے اکثر لوگ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو یہ بکواس ہے، کس نے دیکھی ہے آگے کی زندگی؟ یہی زندگی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، مزے اڑا لو۔ تو تم یہ کہا کرتے تھے، اب دیکھو ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، تمہیں ڈرایا جاتا تھا نا اگر باز نہیں آؤ گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، آج تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس وقت اس کو مانیں گے بھی، تسلیم بھی کر لیں گے۔ قرآن بھی دوسری جگہوں پر ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا اس وقت کے جو مناظر ہوں گے، آج انکار کرنے والے کل مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ نے ان مناظر کو ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم
اس کو مانیں، تسلیم کریں کہ ہاں ہے، کہیں گے پروردگار ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سن لیا، اب ایک چانس اور دے دیجئے تاکہ ہم وہ کام کر کے آئیں جو پہلے نہیں کرتے تھے، پہلے کفر و شرک مبتلا ہو کے آئے نا، اب تیری رضا والے کام کر کے آئیں گے۔ لیکن کہا جائے گا نہیں، بس یہ ایک ہی مرتبہ کا موقع تھا، واپس کسی کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے کچھ مناظر بیان کیے ہیں، چونکہ وہاں پر ایک موقع ایسا آئے گا کہ جس میں میدان محشر میں لوگوں کو بولنے کا موقع دیا جائے گا، اور اس وقت سامنے جہنم کی سزاؤں کو، دہکتی ہوئی آگ کو، وہاں کی سختیوں کو، ہولناکیوں کو دیکھ کر مشرک لوگ، کافر لوگ اپنے شرک و کفر کا انکار کر دیں گے۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، رب کی قسم ہم شرک کر کے نہیں آئے، ہم کفر کر کے نہیں آئے، ہم اس جہنم کے مستحق نہیں ہیں، ہم نے کچھ جرم کیا ہی نہیں، اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔